اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ لکم فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى فالمحمد وآل محمد صلوات. مناسبت آپ لوگوں کے سامنے ہے. انہدام جنت البقیع 8 شوال جس آیت شریف کی تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. یعنی اجر رسالت امت نے اس صورت میں دیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں اور چونکہ آپ لوگ مسلسل اس موضوع کو سن رہے ہیں، بزرگان اس موضوع کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، میں مختصر طور پہ مقدماتی گفتگو اس سے تھوڑی سی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ طرز تفکر اس قسم کا پیش کیوں آیا ہے. مباحث بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. مسلمانوں کے فرقوں کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں کچھ دن پہلے. مسلمانوں کے اندر فرقوں کی تعداد تو الا ماشاء اللہ ہے، لیکن ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے سلفی. تھوڑا سا آپ لوگ تفریق کریں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم کہ جو بھی ہمارا مخالف ہے یا اہل بیت کا مخالفت ہم کہتے ہیں یا مثلا شیعت کا مخالفت یہ وہابی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس فرقوں کو اگر ہم تقسیم کر دیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہابی کیا ہے، سلفیت کیا ہے. پاکستان کے اندر 4 مذاہب میں سے ایک مذہب ہے. مذہب تو 4 آپ لوگوں کو پتہ ہے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. یہ 4 مذہب ہیں اہل سنت کے. فعلاً ہمارا شیعہ موضوع نہیں ہے، شیعہ موضوع کو میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان 4 مذاہب میں سے پاکستان اس وقت مذہب کے اعتبار سے دیکھیں کہ بھئی 4 مذاہب میں سے کس مذہب کو ماننے والے ہیں تو فقط حنفی کے ماننے والے ہیں. پاکستان میں کوئی شافعی نہیں ہے، پاکستان میں کوئی مالکی نہیں ہے، پاکستان میں کوئی حنبلی بھی نہیں ہے. یعنی امام احمد بن حنبل کے مقلد کے عنوان سے حنبلی نہیں ہے. تو پاکستان کے مطلب سارے سنی حنفی آ گئے تو ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر پاکستان کے اندر خود داخل اہل سنت کے فعال فرقے 25 سے زیادہ ہیں. حنفی خود حنفی ہے نا، حنفیوں کے اندر یہ دیوبندی ہے، پھر دیوبندیوں کے اپنے فرقے ہیں. دیوبندی اماماتی ہے، دیوبندی حیاتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو تم کافر تم مرتد ہیں، دونوں دیوبندی حنفی تو ہیں، ایک دوسرے کو بھی ٹھکرا رہے ہیں. انہی حنفیوں کے اندر یہ حنفی دیوبندی ہے تو یہ بریلوی ہیں، پھر بریلویوں کے اپنے فرقے ہو گئے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے سلفی. 3 نام ہیں: سلفی، اہل حدیث اور غیر مقلد. سلفی، اہل حدیث اور غیر مقلد. یہ
3 عنوان ہیں لیکن فرقہ ایک ہی ہے حقیقتاً. لیکن خود سنیوں سے پوچھیں گے، سنیوں سے اگر پوچھیں کہ آپ حنفیوں کے مقابلے میں یہ جو اہل حدیث ہیں، یہ جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں، سارے ایک ہی تو کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ تینوں جدا جدا ہیں. یعنی حنفی افراد ان کو کہتے ہیں کہ یہ تینوں جدا جدا ہیں. تینوں کی ایک صفت مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ غیر مقلد بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو غیر مقلد، ان کا نام ہی غیر مقلد ہے، کسی کی تقلید ہی نہیں کرتے ہیں. اہل حدیث بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے، سلفی بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے اندر فقط ایک ہی فرقہ ہے، وہ ہے حنفی. یہ پھر بھی دوسرے کہاں سے نکل آئے اچانک؟ تو عرض کیا تھا کہ اہل سنت کے اصلی جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 4 اماموں کے ماننے والے. دنیا میں یہی چیز پھیلی ہوئی ہے، 4 امام. اگر 4 اماموں کو دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک ہی فرقہ ہے، وہ حنفیوں کا ہے. لیکن سنیوں کے فرقوں کی گفتگو کی جائے تو حنفیوں کے مقابلے میں اہل حدیث بھی ہیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، سلفی بھی ہیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، غیر مقلد بھی ہیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. لیکن تقلید نہ کرنے میں سارے مشترک ہیں. یہ مقدمہ میں کیوں باندھ رہا ہوں؟ اس مقدمے کی تھوڑی سی وجوہات یہ تھیں کہ اسی کو ہم لے کے پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ یہ طرز تفکر جو انہدام یوم بقیع کے عنوان سے پیش آیا تھا، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. آپ نے سنا ہوگا، علماء پیش کرتے رہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نامی ایک شخص آیا، 728 ہجری میں وفات ہوا ہے. ابن تیمیہ علامہ حلی کے معاصر ہے، ہمارے شیعوں کے علامہ حلی ہیں. ابن تیمیہ دمشق کا اہل سنت ہے، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، دونوں کے آپس میں مناظرات بھی ہیں. ابن تیمیہ نے آ کے شروع کیا اس کام کو کہ بھائی مزارات نہیں ہونے چاہیے، قبے قبور نہیں ہونے چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک فکر ابن تیمیہ نے شروع تو کی ہے. تقریباً سنی بھی یہ لکھ رہے ہیں اور شیعہ علماء بھی لکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن تیمیہ اس فکر کا بانی نہیں ہے. ابن تیمیہ اس فکر کا بانی نہیں ہے کہ ابن تیمیہ نے آ کے شروع کیا ہو، نہیں. اس سے پہلے بھی ابن تیمیہ کے فکر کے افراد پہلے موجود تھے، جس فکر کو ابن تیمیہ آہستہ آہستہ رائج کر رہا تھا. ایک نقطے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں. کامل ابن اسیر نے 443 ہجری یعنی 5ویں صدی ہجری کا نصف، 443 ہجری کے اپنی کتاب کامل کے اندر، ابن جوزی نے اپنی کتاب المنتظم کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. میں عرض کیا ہے، ابن تیمیہ ہے 728 ہجری میں مرا ہے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ ہے 443 ہجری کا، ابن تیمیہ سے 400 سال پرانا. کیا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ بغداد کے اندر جو لوگ حنبلی تھے، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے تھے، وہی اہل حدیث بھی ہیں، وہی حنبلی ہیں، وہی سلفی ہیں. اس وقت کسی عنوان سے غیر مقلد کی کوئی اصطلاح نہیں تھی. 2 اصطلاحیں تھیں، اہل حدیث اور سلفی یا حنبلی. اب نقطے کو تھوڑا سا آستے سمجھتے چلے جائیں. نقطہ کیا تھا؟ نقطہ یہ تھا کہ 4 اماموں کے مقابلے میں سلفی بھی ہیں، غیر مقلد بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلفی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، حنبلی بھی وہی ہیں.
پھر وہ کہاں چلے گئے؟ تقلید نہیں کرتے تھے. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. قدیم زمانے والے جو حنبلی ہیں وہ امام احمد بن حنبل کو اس لیے نہیں مانتے امام احمد بن حنبل کہ ہم حنبلی ہیں مقلد ہیں امام کے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام احمد بن حنبل جو چیز پیش کرتے ہیں وہ حدیث پیش کرتا ہے، اپنا فتویٰ نہیں دیتا ہے، ہم اس لیے امام کی بات مانتے ہیں، اس لیے ہم اہل حدیث ہیں. سلفی کیوں ہیں؟ سلفی اس لیے کہتے ہیں کہ سلف الصالحین، ہم اپنے بزرگوں کی پیروی کرنے والے ہیں. وہ قرآن و حدیث ہمیں پیش کر رہے تھے، ہم ان کی باتیں مانتے ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے. ہمارے ابھی ایک جملہ ایسی ہے، یعنی میرے موضوع کا نہیں ہے، اس وقت بر صغیر کے اندر شیعوں کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، اصل وہی سلفی ہے، یہ وہی اہل حدیث ہے. یہ شیعوں کے اہل حدیث ہیں، یہ شیعوں کے سلفی ہیں، ورنہ فرق نہیں ہے. وہ بھی کسی کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی کسی کی تقلید کرنے کے لیے. جو تقلید نہیں کرتے ان کے 3 نام ہیں، یا سلفی، یا اہل حدیث، یا غیر مقلد. ہمارے یہاں بھی یہ، ہمارے ایک نے اصطلاح استعمال کی اخباری، ہمارے اخباری ہے، ان کے اہل حدیث ہے. بات ایک ہی ہے، یعنی اخبار کیا؟ حدیث. وہ کہتے ہیں ہم اخباری ان حدیث کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، نہیں اخبار بہت دوسرا نام نہیں لیتے. خلاصہ 443 ہجری میں کامل ابن اسیر نے لکھا، المنتظم نے لکھا، دوسروں نے لکھا، مورخین نے لکھا. کیا لکھا؟ حنبلیوں نے یعنی اہل حدیث اور سلفیوں نے حملہ کیا بغداد کے اوپر. کہاں پر؟ حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہا. اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ ہم اس قبے کو گرائیں گے. یعنی کیا؟ انہدام جنت البقیع 1344 میں ہو رہا ہے. 443 میں 1000 سال پہلے، 900 سال پہلے وہ بحث ہو چکی ہے، کام کر چکے ہیں وہ لوگ. حرم امام کاظم کے اوپر حملہ کرتے ہیں، پھر مقاومت ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. شیعوں نے آ کے مقاومت کی، آگ لگا دی، فہرے کو جلا دیا، آگ لگائی، گرا نہیں سکے. رات کے وقت دوبارہ آئے، وہاں پر یہ منتظم ابن جوزی کی جملے یہ ہیں کہ وہاں پر جو شیعہ شعراء، جو شیعہ علماء، جو شیعہ شخصیات معروف مدفون تھیں امام کے حرم کے اندر، ان کے جنازے کو، قبروں کو کھودا، جنازے سے، قبروں سے جنازہ نکالا، آگ لگا دی، بعد کو دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا. نقطہ کہاں جا رہا تھا میرا؟ یہ کہنا تھا کہ ابن تیمیہ کے یہ سارے مرشد ہیں، بزرگان جتنے بھی ہیں پہلے والے ہیں. ابن تیمیہ اس فکر کا بانی نہیں ہے، اس فکر کا مروج ہے. 700 ہجری میں ابن تیمیہ نے اس فکر کی بنیاد نہیں رکھی ہے. ابن تیمیہ نے اس فکر کی ترویج کی ہے کہ جو 500-600 سال پہلے سے چلتی آ رہی تھی امام احمد بن حنبل کی طرف سے. لیکن امام احمد بن حنبل خود اس فکر کے ماننے والے نہیں ہیں. اصل موضوع یہ مطرح کرنا ہے. میں ابھی ایک کتاب لے کر آیا ہوں، ابھی موضوع پہ پہنچ گئے تو میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں. یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب شناسی توصیفی تالیفات اہل سنت در رد سلفیت از آغاز تا قانون. یہ فارسی کے اندر کتاب ہے. اس کا موضوع تو سمجھ آ گیا تھوڑا، یعنی کیا ہے کتاب شناسی توصیفی؟ سنیوں کے علماء کی طرف سے، حنفیوں کی طرف سے، مالکیوں کی طرف سے، شافعیوں کی طرف سے اور حنبلیوں کی طرف سے، میں اس کے اوپر تھوڑا سا زور دے رہا ہوں. سنیوں کی 4 مذہبوں کی طرف سے، حنفیوں کی طرف سے، شافعیوں کی طرف سے، مالکی کی طرف سے، حنبلی کی طرف سے. اس کے اندر
4 فصلیں ہیں اور ہر امام سے مربوط ایک فصل ہے کہ حنفی علماء نے سلفیوں کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف، غیر مقلد کے خلاف، وہابیوں کے خلاف کیا لکھا ہے، شافعیوں نے کیا لکھا ہے، مالکیوں نے کیا لکھا ہے، اور حنبلیوں نے حنبلیوں کے خلاف کیا لکھا ہے. یہ اس کے اوپر میں زور دے رہا ہوں. اس کے اندر کتابیں معرفی ہیں. کیا کتابوں کو تعارف ہے؟ باقی موضوعات کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. کہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے حنبلی علماء عربستان میں بیٹھ کر، سعودی عرب میں بیٹھ کر محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک چلانے کے بعد سے لے کر عصر حاضر تک، آج تک حنبلی علماء، سعودی عرب والے حنبلی اور سلفیوں کی رد میں کتابیں لکھ رہی ہے کہ تم لوگ کہتے ہو ہم سلفی ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم حنبلی ہیں، تم امام احمد بن حنبل کی فکر سے بہت دور جا چکے ہو، تم سلفی فکر سے بہت دور جا چکے ہو. قبروں کو گرانا، زیارت نہ کرنا، توسل نہ کرنا، زیارتوں پہ نہ جانا، یہ امام احمد بن حنبل کی تعلیمات نہیں ہیں. تھوڑی سی بات واضح ہوئی کہ حنفی علماء لکھ رہے ہیں، حنبلی علماء لکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب والے کیا ہیں. میں نے پاکستان سے مقدمہ کیوں باندھا تھا کہ پاکستان میں سارے کے سارے حنفی ہیں، لیکن ایک فکر ایجاد ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، غیر مقلد ہیں یا اہل حدیث ہیں، یعنی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. آپ لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہو نا؟ نہیں کرتے. تو عربستان والے تو کہتے ہیں ہم امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، پھر آپ لوگ ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ عملی طور پر تم فکر کرتے ہو کہ تم کسی کے مقلد نہیں ہو، تم اصل میں عربستان والوں کے مقلد ہو، تقلید کرتے ہو ان کی، انہی کی یہاں پر نشر و اشاعت کرتے ہو. لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، خود ایک جھوٹ بولتے ہیں. سارے کے سارے چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ کسی نہ کسی کی کسی عنوان سے تقلید کر رہے ہوتے ہیں، تقلید سے چڑھتے ہیں بس. عربستان کے اندر 2 فکریں ہیں، یا امام احمد بن حنبل کے ماننے والے حنبلی ہیں یا سلفی ہیں. وہاں پر حنفی پیدا کرنا بہت مشکل ہے، یعنی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، شافعی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، مالکی تو خیر ہے ہی نہیں وہاں پر. لہذا عربستان میں 2 فکریں ہیں. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا تو میرا مقدمہ اور یہ چیزیں بھی ملنے والی ہیں. عربستان میں 2 فکریں ہیں، یا امام احمد بن حنبل کے ماننے والے حنبلی ہیں یا سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں. پاکستان میں 2 فکریں ہیں، یا حنفی ہیں یا سلفی ہیں. پاکستان میں بھی سلفی اور اہل حدیث ہیں، عربستان میں بھی، سعودی عرب میں بھی سلفی اور اہل حدیث ہیں. اب پیچھے چلتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کا زمانہ جب آتا ہے تو وہ زور سارے کہتے ہیں ہم سارے کے سارے سلفی بھی ہیں، ہم سارے کے سارے حنبلی بھی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حنبلی ہے وہی سلفی ہے، جو سلفی ہیں وہی حنبلی ہیں، وہی اہل حدیث ہیں. پرانے افراد سلفی، حنبلی، اہل حدیث تقریباً مکس ہے، ایک جیسے ہیں. عربستان میں فرق کر کے ہیں، یا حنبلی ہیں یا سلفی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل ایک ابھی نام آ گیا ہے، 4 اماموں میں سے ایک امام بعنوان مقلد، ہم تقلید تو کسی کی نہیں کریں گے، لہٰذا ہم حنبلی بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر دھبا لگتا ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں، لہٰذا ہم حنبلی بھی نہیں ہیں. پاکستان میں بھی کہتے ہیں ہم حنبلی نہیں ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں. اب ہمارے پاس 3 قسم کے اہل حدیث آ گئے، 3 قسم کے سلفی آ گئے. پرانے زمانے کے سلفی جو حنبلی ہیں، عربستان والے سلفی جو ہیں حنبلی لیکن امام احمد بن حنبل سے گھبراتے ہیں، اور پاکستان ہندوستان کے سلفی کی جو ہیں ہی کٹر سلفی، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں. ان سب کی فکر ایک ہے، ان سب کی فکر ایک نہیں ہے. نقطہ یہاں پر لے کے آنا چاہتا تھا، ان سب کی فکر ایک نہیں ہے.
انہدام جنت البقیع کس فکر کا نتیجہ ہے؟ بالآخر ایک فکر ہے نا. یہ جنت البقیع منہدم ہوئی ہے، اس کے پیچھے کون سی فکر ہے؟ میں اس لیے زیادہ جنت البقیع کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں کہ جنت البقیع کے بارے میں آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، بار بار اس کو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حادثہ پیش آ گیا. کب حادثہ پیش آیا ہے؟ 8 شوال 1344 آج کے دن. لیکن یہ پہلی دفعہ آیا ہے؟ نہیں، پہلی دفعہ نہیں آیا. پہلی دفعہ نہیں آیا ہے. یہ محمد بن عبد الوہاب نے کرایا ہے؟ نہیں، محمد بن عبد الوہاب نے نہیں کرایا. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے نہیں کرایا ہے. ابھی تو ہم تو یہی سنتے آ رہے تھے، نہیں کرایا ہے. میں اتنے نام لے رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کے ذہن بھی پریشان ہو جائے گا کہ مولوی لے کے کہاں جا رہے ہیں، لیکن ایک نام لے کے آئیں گے تو سارے بات سمجھ میں آئیں گے کہ باقی ہیں کیا، ساری باتیں ہیں کیا. اگر سمجھ میں آ رہی تو ایک درود پڑھیں. چلو انشاءاللہ کہ سمجھ میں آ رہی گی. دیکھیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی 1160 ہجری میں، اب ایک نئی داستان شروع کروں پھر ملاؤں. 1160 ہجری میں وہابیت کی تحریک کو شروع کرتا ہے. وہابیت کی تحریک کیا ہے؟ یعنی علیحدہ تحریک شروع کی ہے نا اس نے 1160 ہجری میں، اور پہلے دن سے اس نے بدبختی کا اعلان کیا ہے. اس وقت ان کو 280 سال ہو چکے ہیں. 280 سال سے زیادہ ہونے والا ہے. 280 سال کے اندر اگر ہم ترتیب سے لکھنا شروع کریں، ترتیب سے، تو شاید ہی کوئی سالیں ایسی گزری ہوں کہ ان لوگوں کے شر سے مسلمان محفوظ رہے ہوں، ورنہ متواتر 280 سال کے گزرنے کے باوجود یہ متواتر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے آ رہے ہیں. متواتر ترتیب کے ساتھ مظالم ڈھا رہے ہیں. جنت البقیع ایک حادثہ ہے. کربلا کیسے ایک حادثہ ہے، لیکن جاودانی ہے، قیامت تک رہنے والا ہے. جنت البقیع ایک حادثہ ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ یزید نے فقط کربلا ایجاد کی ہے. یزید کے مظالم کی داستان بھی بہت بڑی ہے. مدینہ کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا ہے، مکہ کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے، مکہ کو نزدیک چلائی ہے، مدینہ کو اس نے اباگری کے حکم تک لے کر آئے، 3 دن تک مدینہ کو ویران کر دیا. اس کے اندر یہ سارے مظالم یزید کے تاریخ کے اندر، اور بھی ہزاروں قسم کے واقعے. لیکن واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ جو تاریخ بشریت میں ایک نمونہ ہے مظالم کا. ظلم کا نماد بن چکا ہے، مظلومیت کے معاملے سے نماد بن چکے ہیں، اور تا قیامت اس واقعے کی مثال رہے گی زندہ. عربستان کے مظالم کی اگر ہم فہرست پیش کریں، اس کے اندر فہرست ہے، سب ٹوٹل فہرست ہے. فہرست پیش کرتے ہیں تو کوئی سال ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پر عربستان نے، سعودی عرب والوں نے، وہابیوں نے حملہ نہ کیا ہو. لیکن جنت البقیع سب سے نکھرا ہوا ایک علیحدہ مرحلہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے، وہ اگر وقت ملا تو وجہ پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ اشارہ کر دوں کہ نجدی محمد بن عبد الوہاب نجدی 1160 ہجری جب 35 سال کا جوان تھا، 45 سال کا جوان تھا، اس نے آ کے تاریخ شروع کی. میں نے 35 اور 45 سال کی جو بات کی ہے، 2 تاریخ اس کی ولادت کی ہیں کہ یہ 1100 میں پیدا ہوا ہے، 1105 میں پیدا ہوا ہے، 1113 میں پیدا. اس کے اختلاف چھوڑ کے ہمارا موضوع نہیں ہے، جتنے کا بھی تھا خبیث. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے 1160 ہجری میں تحریک چلائی کیسے؟ ایک لمبی داستان. محمد بن عبد الوہاب نجدی بنا کیسے؟ اس کے لیے آپ لوگ، اگر آپ لوگوں کے پاس فرصت ہو، وقت ہو، تو کتاب ہے ہم فریق اعترافات، اردو میں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے.
ہم فرے کے اعترافات. اس کتاب کو آپ پڑھیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اس جگہ تک کیسے لایا گیا. محمد بن عبد الوہاب نجدی خود نہیں آیا ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی جو وہابیت کا بانی اور مجدد اور رئیس ہے، وہ کسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھایا گیا ہے. وہ انگلستان نے بڑھایا ہے، استعماری ایجنٹوں نے بڑھایا ہے. ہم فرے کے اعترافات کہ میں نے کیسے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ساتھ اس کے خیمے میں رہتا تھا، اس کے کمرے میں رہتا تھا، اس کو کیسے بھڑکاتا تھا، اس کو کیسے تکبر دلاتا تھا، اس کو کیسے علمی تکبر میں گمراہ کرتا تھا، اور کیسے پوری داستان ہے. اگر آپ لوگوں کو شوق ہو تو اس کو پڑھیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو ہم فرے نے کیسے گمراہ کیا. وہ علیحدہ داستان. محمد بن عبد الوہاب نجدی کی سرپرستی میں مظالم شروع ہو گئے، لیکن ایک بات اپنی جگہ پر ہے. وہ کیا؟ جنت البقیع کی انہدام میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ذاتاً کوئی کردار نہیں ہے. خود ذات اگر دیکھا جائے تو کوئی کردار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی 1205 ہجری میں فوت ہو گیا ہے. کب؟ 1205 ہجری میں. کربلا کے اوپر 4 دفعہ حملہ ہوا ہے، سعودیہ والوں نے کیا ہے 4 دفعہ. سب سے شدید ترین حملہ جو ہوا ہے کربلا کے اوپر وہ 1216 ہجری میں ہوا ہے. 1216 ہجری میں کربلا کے اوپر حملہ ہوا ہے. ایک دن کے اندر، ایک غدیر کا دن تھا، تو کربلا میں رسم ہے، آج بھی وہی رسم ہے کہ غدیر کے دن جو ہے وہ سارے زائرین چلے جاتے ہیں نجف کی طرف. عربستان والوں نے دیکھا کہ آج ان کی غدیر ہے اور یہ چلے جائیں گے نجف. بزرگ سارے چلے گئے، جوان سارے چلے گئے، پیچھے کون رہ گئے؟ بچے، بوڑھے، مریض، عورتیں گھر رہ گئے. جب کربلا کی زمین جوانوں سے خالی ہو گئی، عربستان والوں نے حملہ کر دیا. گاڑیاں تو تھیں نہیں کہ ان کو جا کے اطلاع دیں، راستے ویسی ناکہ بندی ہو چکی تھی، کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے کہ بھئی کربلا کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. بڑے ناکہ بندی کر کے بڑے سکون کے ساتھ ظہر سے لے کر مغرب تک قتل عام کیا ہے. چند گھنٹوں کے اندر تاریخ کے شواہد یہ ہیں، تاریخ کے لیے جو کوٹ کیا ہے، 5000 لاشیں مشخص ہوئی ہیں ایک دن کے اندر. 5000 شیعان اہل بیت کا عربستان والوں نے قتل کیا ہے ایک دن کے اندر کربلا کی سرزمین میں. حرم حضرت ابوالفضل اور حضرت امام حسین کے اندر بقول ان کے خون نہر کی طرح بہہ رہا تھا. 5000 آدمی کو جب آپ ذبح کریں گے تو کتنا خون نکلے گا. اسی حملے میں حرم امام حسین پر انہوں نے حملہ کیا، اسی حرم امام حسین کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی. اسی حملے میں حرم امام حسین سے جو زیورات تھے، جو تحائف تھے، جو بادشاہوں نے رکھائے تھے، جو سونا تھا، جو چاندی تھا، جو دوسری چیز تھی، جو صندوق تھا، سارا توڑ کے لے گئے، سارا اٹھا کے لے گئے. ایک کتاب ہے، ابو طالب کلکتہ کے رہنے والے تھے، اس کی کتاب کا نام ہے مسیر طالبی، سفر نامہ ہے مسیر طالبی. وہ لکھتا ہے کہ میں واقعہ کربلا کے 11 مہینے بعد کربلا پہنچا ہوں. اسی زمانے کی بات کر رہے ہیں. واقعہ کربلا کے اس سعودی حملے کے بعد 11 مہینے بعد میں کربلا پہنچا ہوں. 11 مہینے گزر جانے کے بعد جب میں پوچھتا تھا نا، آپ سنا سکتے ہیں کہ ہوا کیا تھا؟ جب میں اس سے بات کرتا تھا، جس سے بھی بات کرتا تھا، وہ بات کیا سناتا، وہ سارے رونے بیٹھ جاتے تھے کہ آپ کو کیا سنائیں، کیا داستان ہوئی ہمارے ساتھ، کیا کیا مظالم نہیں کیے ان لوگوں نے. یہ تو میں زبان سے 2 جملے یاد کر رہا ہوں، لیکن مظالم جو ہوئے ہیں 500 شہادتیں تو لائے گی. باقی جو اس نے فجائع استعمال کیے ہیں، غارت گری کی اور دوسری نابودی کی ہے، وہ تو حد سے باہر ہے. اس طریقے سے 4 مرتبہ حملہ کیا ہے، ایک دفعہ نہیں، 4 مرتبہ.
ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں آغا جواد عاملی. ایک تو آپ لوگ سنتے ہیں جواد عاملی صاحب حفظ اللہ جو قم میں اس وقت موجود ہیں, فلسفہ اور عرفان کے یہ نہیں, یہ آغا جواد عاملی نہیں. وہ جواد عاملی سید جواد عاملی ہیں کہ جو نجف میں رہتے تھے, نجف میں رہتے. ان کی کتاب ہے مفتاح الکرامہ, فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے, 25 جلدیں ہیں مفتاح الکرامہ. وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بعض علماء نے کتنی خدمات انجام دی ہیں. اس وقت جب میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں تو میں قلعے میں بیٹھا ہوا ہوں. سعودی عرب والے وہاں بھی ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ہم ادھر سے ان کو جواب دے رہے ہیں. جب وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو مجھے جو وقت ملتا ہے پھر میں یہ کتاب لکھنے بیٹھ جاتا ہوں. یہ جو میں لکھ رہا ہوں, میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں, یہ میں قلعے میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوں. ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے, ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے. وہابیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہماری تعداد بہت کم ہے, لیکن ہم شکست نہیں کھائیں گے. یہ ساری داستان بھی لکھ رہے ہیں اور ساتھ میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے فرصت ملتی ہے تو میں, چونکہ میں نے کتاب تو لکھنی ہے, میں قال رسول و قال امام صادق و قال باقر تو بتانے, فقہ کی کتاب ہے, توضیح المسائل ہے دوسرے الفاظ میں 25 جلدوں کے اندر. ہمارے علماء کرتے کیا ہیں اور کیا پیش کرتے ہیں, یہ ہمارے ذہنوں کی باتیں ہیں. یہاں پر انہوں نے مکتب کو بھی بچایا ہے, شیعوں کی جانوں کو بھی بچایا ہے, دشمن کے حملوں سے بھی بچایا ہے, دشمن کے شبہات سے بھی مذہب کو بچایا ہے, اور اس طریقے سے شیعت کو آگے بھی پیش کیا ہے. انہی کے استاد ہیں اسی آغا جواد عاملی کے. چونکہ موضوع تھوڑا سا آ رہا ہے مظالم عربستان, ان کے استاد ہیں سید علی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. آپ حرم میں جائیں گے, حرم امام حسین کی طرف, جب حضرت ابو الفضل کی طرف سے آ رہے ہوں گے بین الحرمین, جو زیارت کر چکے ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا. حرم سے جب حضرت ابو الفضل کی طرف سے آئیں گے امام حسین کی طرف, تو سیدھے ہاتھ کی طرف ایک مسجد آتی ہے, مسجد آغا طباطبائی, سیدھے ہاتھ مین روڈ کے اوپر ہے, بین الحرمین سیدھے ہاتھ کی طرف. یہ تھی آغا علی طباطبائی کی مسجد ہے. کون ہے جن کا میں ابھی واقعہ نقل کرنے جا رہا ہوں. یہ آغا طباطبائی اپنے زمانے کے مرجع تقلید ہیں. سعودی عرب کے وہابیوں نے حملہ کیا تھا جہاں پر نجف کو خراب کرنا ہے, کربلا کو نابود کرنا ہے, کربلا کو مسمار کرنا ہے, نجف کو مسمار کرنا ہے, اصالتاً ہم یہ کام کرنا ہے, ان کی مرجعیت کو ختم کرنا ہے. اب کرنا کیسے ہے؟ سارے عربستان کے جتنے بھی وہابی تھے نا, فوجی اور ان کے گنڈے بدماش سارے, انہوں نے آ کے کہا سید علی طباطبائی کے گھر پہ حملہ کرو, اٹیک اس کے اوپر ہونی چاہیے, ٹارگٹ آپ لوگوں کا وہ ہونا چاہیے. سید علی طباطبائی خود فرماتے ہیں جب وہابیوں نے میرے اوپر حملہ کیا, میرے گھر کے اوپر اٹیک کی, تو گھر والے سارے تھے نہیں, ایک میں تھا اور ایک میرا 1 سال کا بچہ. فقتلوا سید علی, فقتلوا سید علی, ایک ہی جملہ ہے, سید علی کو قتل کر دو. مرجعیت, شیعت کی مرجعیت کو مٹانا ہے, یہ اصل ٹارگیٹ ہے. آج کل کے ٹارگیٹ کیا ہے؟ شیعت کی مرجعیت کو مٹا تو نہیں سکتے, تخریب کرنا ہے, خراب کرنا ہے, بدنام کرنا ہے. اس زمانے کے کیا کرتے تھے؟ مٹانا ہے, ختم کرنا ہے, قتل کرنا ہے. سازشیں فرق نہیں کرتی, مسلسل چل رہی ہیں, لبادہ بدل رہی ہیں, سمجھنا ہمیں ہوگا. شیعت کو مٹا رہا ہے, شیعت کی مرجعیت کو. آغا سید علی طباطبائی فرماتے ہیں میں نے بچے کو سینے پہ لگایا, میرے گھر میں ایک تندور تھا اور تندور کے ساتھ بیٹھ گیا کہ ادھر سے دروازہ کھلے گا, کمرے چیک کریں گے, یہ چیک کریں گے, دوسرا دروازہ باہر جانے کا ہے, ادھر سے نکل جائیں گے. تندور کی طرف, چونکہ تندور گھر سے تھوڑا سا اس سائڈ پہ ہے, تو میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں, شاید بچ جائیں. اب گھر کوئی 1000 میٹر کے تو تھے نہیں, چھوٹا سا گھر ہے, ابھی بھی چھوٹے گھر اس وقت کیا گھر ہوتے ہیں. آغا فرماتے ہیں جب خدا نے بچانا ہو تو اس سے بڑا بچاتے ہیں کہ فوجی اندر آ گئے, گھر آ چکے ہیں,
2 کمرے تھے, کمروں کی تلاشی لی, ساری سامانوں کی طرح الٹا پھلٹا کیا, کہاں چلا گیا؟ کسی نے اشارہ کیا کہ وہ تندور میں جا چکا ہوگا, سارے بھاگ کے تندور کی طرف ہے. اب تندور تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا ہوتا ہے تندور, اتنا سا تندور ہے. فوج سر پہ کھڑی ہے, آدمی تندور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کتنا چھپے گا؟ لیکن جب ہجرت کے موقع پہ رسول خدا نکل رہے تھے تو کفار نے بھی نہیں دیکھا تھا نا. جب خدا نے بچانا ہو تو اس طرح بچاتے ہیں, خود خدا انتظام کر لیتے ہیں. یہ تندور ہے, تندور کے اس طرف تندور کے لیے لکڑیوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے. تندور کی اس طرف آغا سید علی طباطبائی مرجع تک جہان تشیع بیٹھے اپنے بچے کو گود میں لے کے, فوجی سر پہ کھڑے ہیں. تندور میں تو نہیں ہے, کہاں ہے؟ لکڑیوں کے نیچے چھپ گیا ہے. اب لکڑی سے نیچے چھپ گیا, جب عقل ختم ہو جائے استری کرنا ہوتا ہے نا, آغا فرماتے ہیں کہ اب لکڑی کو اٹھاتے ہیں, میرے اوپر ڈال دیتے ہیں. بچہ میرے سینے پہ ہے, لکڑی چھوٹی بھی ہے, لکڑی موٹی بھی ہیں, بڑی بھی ہے, تندور جلانے کی لکڑی ہیں. بالآخر آغا صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, جتنی لکڑیاں ادھر پڑی تھی ساری انہوں نے ہمارے اوپر ڈالی کہ ان کے نیچے پڑا ہوگا, اور ساری لکڑیاں میرے بچے کو لگی. ٹوٹل ایک لکڑی مجھے نہیں لگی چونکہ میرے سینے پہ تھا نا, وہ ساری لکڑیاں میرے بچے کو لگ رہی ہے. میرا بچہ 1 سال کا ہے, بچے کو کام تو آپ ہاتھ مارے تو رونا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تو لکڑی پہ لکڑی لگ رہی ہے, اس کی اف نہیں ہو رہی. زبان کسی نے بند کی تھی؟ ایسی زبانیں بند نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا علی طباطبائی جو ہے یہاں سے فرار ہو گیا, مجھے چھوڑ کے چلے گئے. پھر گھر والے جب آئے سارے روتے روتے آئے کہ اتنی فوج اندر گئی تھی, اتنا تباہ کر کے آئے, تو آئی اسی لیے تھے کہ ہم ماریں گے کہ آغا طباطبائی کو. اب وہ پتہ نہیں آغا صاحب کا جنازہ پڑا ہوگا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہو گئے, بچے کے کیا حالت ہو گیا, لیکن ہے تو ہے ہی نہیں. انہوں نے پھر آواز لگائی تو پھر پتہ چلا کہ نہیں. آغا نے کہا میری لکڑیوں کے نیچے پڑھو, نکالو بھائی یہاں سے. صحیح سالم نکلا. خلاصہ عرض کرنے کا کیا مقصد کیا تھا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عربستان کے مظالم شیعوں پر, اہل بیت پر آج سے نہیں, یہ جنت البقیع سے شروع نہیں ہوئے ہیں. اور میں نے ایک تاریخ بتائی آپ لوگوں کو. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ بتائی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی 1205 ہجری میں مر گیا ہے. یہ حملہ کب ہو رہا ہے؟ سارے حملے بعد میں ہو رہے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی اس حملے میں شریک نہیں ہے. میں اس کو بری نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ لوگ یہ سمجھیں, اس بات کو سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ فکر ایک آدمی دیتا ہے, وہ پروان چڑھتی ہے, اس کے مرنے کے بعد بھی پھر وہ فکر کام کر رہی ہوتی ہیں. فکر دی تھی 1000 سال پہلے چند سلفیوں نے. اس فکر نے بغداد قادمین پہ حملہ کرایا, اس فکر نے نجف پہ حملہ کرایا, اس فکر نے کربلا کے اوپر حملہ کرایا. طیف کے اوپر یہ حملہ ہوا تھا نا, طیف کے اوپر 1217 ہجری میں. 1217 یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بھئی عربستان والے فقط شیعوں کی دشمن ہیں, فقط اہل بیت کی دشمن ہیں, تو ایسی بات بھی نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ فقط شیعوں کی دشمن نہیں ہے, وہ فقط اہل بیت کے دشمن نہیں ہے. عربستان والے سعودی, اصل آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا تھا, کہ 2 خاندان ہیں. ایک محمد بن عبد الوہاب نجدی کا خاندان ہے, اور ایک آل سعود کا خاندان ہے. 2 خاندان علیحدہ علیحدہ ہیں. آل سعود کون ہے؟ آل سعود دراصل آل یہود ہے. یعنی ایک تو ہم تقریروں میں کہہ دیتے ہیں نا آل سعود آل یہود, یہ آل یہود تقریری جملے نہیں ہیں, یہ واقعیت ہے. 850 ہجری میں
بصرہ میں رہنے والا ایک یہودی یہاں پر آیا ہے اور اس کی نسل یہ آل سعود ہے۔ اس کی داستان اگر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے کہ یہ آل سعود آل یہود ہیں کیسے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ آل سعود۔ اس کے مصنف ہیں سعید، ناصر سعید۔ ناصر سعید کو شاہ فید نے اسی کتاب کی وجہ سے قتل کرا دیا تھا۔ وہ بھی سنی ہے، ناصر سعید بھی سنی ہے۔ اس نے تاریخ آل سعود کے اندر اس کا آل یہود ہونا بھی ثابت کیا ہے، ان کے شجرے بھی لگائے ہیں، ان کے حرکات بھی لگائے، اور ایک داستان پورے پروف کے ساتھ انہوں نے بیش کیا ہے۔ اس کے بعد تو پھر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنے شجرہ مصر کے افراد کو پیسے دے کے کیسے تبدیل کرائے، ایک داستان ہے۔ 35,000 دیے اور اس کو کہا یہ شجرے کو ہمارے اس طرح بدلو، ایک ساری داستانیں ہیں۔ لیکن آل سعود دراصل آل یہود ہیں۔ یہ تقریر جملے نہیں، یہ واقعیت ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ یہودی۔ اس لیے تو ان کا سب سے زیادہ دلچسپی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اس لیے تو ان کی سب سے زیادہ دلچسپی جو ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ابھی دیکھیں نا، آپ ابھی ان تاریخوں کو پڑھیں۔ جتنے بھی مسلمانوں کے آثار ہیں مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، اسی تاریخ آل سعود والے لکھ رہا ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے آثار ہیں ایک ایک کر کے مٹا رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجدیں ہوں، کنویں ہوں، باغ ہوں، تاریخ بھری پڑی ہے، گھر ہوں، بہانے سے مٹا رہے ہیں۔ تاریخ آل سعود کے مصنف ناصر سعید نے فوٹوؤں کے ساتھ ریکارڈ کے طور پہ پیش کیا ہے کہ آل سعود نے مسلمانوں کے صحابہ کے آثار کو مٹا دیا ہے۔ جس چیز کو بچایا ہے وہ اس زمانے کے یہودیوں کا آثار ہے۔ آل سعود مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ یہودیوں کو کوئی اثر مٹانا نہیں چاہیے۔ کیوں بھائی؟ آثار مٹانا تو آپ لوگوں کی تعلیمات کے اندر ہے۔ اگر بزرگوں کے آثار، پرانے آثار مٹانا دین الہی ہے اور یہ رکھنا بدعت ہے، تو وہ یہودیوں کے آثار کیوں بچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد ہیں۔ شورش کشمیری نے ایک کتاب لکھی ہے شب جیک منبودم، شب جیک منبودم، اس کا سفر نامہ ہے شورش کشمیری کا، چٹان کے مصنف۔ یہ سفر نامہ چند بار چھپ چکا ہے۔ اب اس کی پہلی چھاپ اور اب کی چھاپ کے دیکھیں گے، یعنی مظالم ہمارے اوپر ایک نہیں ہو رہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی مظالم ہے کہ شورش کشمیری مدینہ جاتا ہے، قبر، البتہ اس کی اصطلاح کے مطابق میں عرض کروں، اپنی اصطلاح کے مطابق نہیں، کہ میں قبر دختر رسول پہ گیا۔ ہماری نگاہ میں تو قبر دختر رسول ہے نہیں مدینہ کے اندر، یعنی گم ہے، وہ راز الہی ہے۔ اگر کوئی تعین کر دے کہ جنت البقیع میں بی بی کی مزار ہے، خطرناک کام ہو جائے گا۔ تعین ہم نہیں کر سکتے، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، میں اس موضوع کو نہیں چھڑ رہا ہوں۔ لیکن سنی کہہ رہے ہیں، شورش کشمیری کہہ رہے ہیں کہ میں گیا قبر بنت رسول کے اوپر، قبر کی بسیدہ حالت دیکھ کر میرے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ پھر اس نے ایک نظم لکھی ہے، ایک نظم لکھی ہے، اور واقعی مصیبت والی نظم، مرثیہ ہے، شورش کشمیر کی ایک مرثیہ ہے۔ اتنی فلک سے لگنے والی عمارتیں، فہد کے فوٹو، فلاں کے فوٹو، فیصل کے فوٹو، یہ آپ لوگوں کے لیے بدعت نہیں ہے۔ جو چیز بدعت ہے وہ آل رسول کے آثار ہے، ان کو مٹی سے یکساں کرنا ہے، ان کی قبروں کا نشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پھر اس نے نظم، یہ 1.5 صفحے کی نظم جو مصیبت اہل بیت کے عنوان سے، یعنی مصیبت سے مراد مرثیہ اہل بیت ہے، جو اہل بیت کی مصیبت اس نے پیش کی کہ اہل بیت کے اوپر کیا کیا مصائب اس نے ڈھائے ہیں عربستان والوں نے، وہ بعد کی چھاپوں میں سے یہ 1.5 صفحہ بھی ان کو برداشت نہیں، وہ نکلوا دیا۔ یعنی آپ کے ساتھ خیانتیں فقط یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کے آثار کو مٹایا جا رہا ہے، آپ کے مراکز کو نابود کیا جا رہا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی
ان کی طرف سے ہمارے ایک عالم بزرگوار گزرے ہیں آغا عدیل اختر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پوری، علمی خیانتیں۔ علمی خیانتیں کا موضوع کیا ہے کہ تاریخ کے اندر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے مورخوں نے یا ان کے ناشروں نے یا ان کے بانیوں نے یا ان کے چھپانے والوں نے اس کتاب کے اندر کیا کیا خیانتیں کی ہیں کہ شیعہ مذہب کسی طریقے سے ثابت نہ ہو سکے، حقیقت اہل بیت کسی طریقے سے سمجھ کے نہ سکے۔ علمی خیانتیں کتابوں کے، اس کے اندر یہ حذف کر دیا، اس کے اندر یہ حذف کر دیا، اس کے اندر، اس کتاب کے اندر بھی شواہد ہم نے ذکر کیے ہیں کہ بھائی جنت البقیع کے حوالے سے جو علمی خیانتیں ہوئی ہیں، جو علمی خیانتیں ہیں، ایک تو ہوتی ہے نا خیانت ظاہر ہو رہی ہے، ایک علمی خیانت ہے۔ اب علمی خیانت کیا ہے کہ جو بھی اس وقت جاتا ہے جنت البقیع دیکھتا ہے تو کہتے ہیں جنت البقیع ماشاءاللہ اتنے تک، یہ خود خیانت ہے، یہ سارا جنت البقیع نہیں ہے، یہ خود خیانت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جنت البقیع کے اندر خیانت کی ان لوگوں نے؟ جنت البقیع کی خیانت یہ کی گئی ہے کہ جنت البقیع کی جو آپ لوگوں کو پڑھتے رہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، علماء سے بھی سنا ہے، ذاکروں بھی سنا ہے کہ عثمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی تھی مسلمانوں نے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ عثمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوا ہے۔ ساری کی ساری تاریخیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ عثمان یہودیوں کی طرف دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے عثمان قتل تو ہو گئے، عثمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوتے، عثمان کے زمانے میں یہ سارے تھے کون؟ صحابہ تو سارے کے سارے خدا کی طرف سے ستارے ہیں، وہ تو ہدایت ہے نا، وہ تو نجوم ہے، نجوم ہدایت ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے فائیوں میں اقتداء جس کی بھی اقتداء کرو ہدایت پاتے چلے جاؤ گے۔ اس کمان کے زمانے میں سارے صحابہ کر کیا رہے تھے؟ کوئی ایک صحابی بھی اس بات کے اوپر نہیں آ رہا تھا کہ بھئی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر، تو میرا موضوع پھر دوسری طرف چلے جائیں گے، مشکل ہو جائے گا، پھر تو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ہم نے بھی رہنا بھی ہے کچھ عرصہ ادھر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عثمان کے بارے میں قطعیت یہ ہے، ساری تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوا، اب وسط جنت البقیع کے اندر ہے۔ آپ لوگ یہ حج پہ گئے ہیں، یہ نہیں ہے خدا بندے کو دوسروں کو حج کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے جنت البقیع کا جو نقشہ ہے، یہ سمجھے جنت البقیع ہے، یہ نقشہ ہے، عثمان کی قبر یہاں پر ہے۔ آج کا مسلمان کیسے تشخیص دے گا کہ پرانی تاریخیں ٹھیک ہیں، جنت البقیع یہ سارا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ خیانت لازمی نہیں مال کے اندر ہو، میں نے آپ کے پاس امانت رکھائی تھی، آپ نے میرے امانت میں خیانت کی، یہ خیانت نہیں ہوتی، فقط مال کے اندر خیانت نہیں ہوتی ہے، علمی خیانتیں ہوتی ہیں، یہ جغرافیائی خیانتیں ہیں، تفکر کو صحیح منتقل نہ کرنا خیانت علمی ہے۔ ایک دفعہ خیانت علمی تحریر کے اندر آ رہی ہے کہ شورش کشمیری کی پوری نظم کتاب سے نکال رہے ہیں، لاہور سے نکالی جا رہی ہے، کراچی سے نکالی جا رہی ہے، عربستان تو نہیں اردو سمجھ رہا، انہوں نے حکم دیا ہے بس۔ میں جملے بہت سارے ملا کے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ ساری فکریں کہ پیچھے ایک ڈور چل رہی ہے، ڈور ایک جگہ سے چلتی ہے، اس کے ہلنے والے، اس کے کیا کہتے ہیں خریدار، ایجنٹ، مزدور، یہ جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ ڈور ممکن ہے جو خدا نے اعلان بھی کر دیا ہے نا، سورہ والناس کے آخری آیات ہیں، من الجنت والناس
جو انسانوں میں بھی تھی، کوئی خناس ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور خناس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ شیطان ہی ہے. نہیں، شیطان خناس نہیں ہوتا ہے. انسان بھی ہو سکتا ہے وہ خناس ہو. وہ خناس ہو سکتا ہے ہمارا مولوی ہو سکتا ہے ہمارا والد ہو سکتا ہے ہمارا دوست ہو سکتا ہے ہمارا پیش امام ہو سکتا ہے ہمارا مجتہد ہو. خناس کے لباس بہت زیادہ ہے. خناس کے لباس کو پہچاننا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. خناس کا کام کیا ہوتا ہے؟ خناس کا کام یہ ہوتا ہے، پہلے مرحلے کے اوپر خناس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر وسوسہ ڈالے. وسوسہ کیا ڈالے گا؟ اس کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں. وسوسہ کیا ڈالے گا؟ آپ اگر کسی فکر کے حامل ہیں تو فکر کو تھوڑی سی تبدیل کرو. یہ علمی خیانت. خناس کا پہلا کام خیانتیں کروانا ہے. میرے پاس امانت ہے، وسوسہ کیا ڈالے گا؟ بعد میں دے دینا، ابھی تو کام چلا لو. یہ خیانت، وسوسہ خیانت ہے. یہ وسوسہ خیانتی ہے، لیکن ہوتے سارے کے سارے خیانتی وسوسے ہوتے ہیں. یہ کتاب چھپ گئی، نابود ہو جاؤ گے، کچھ نکال دو. یہ کتاب چھپ گئی، اس طریقے سے چھپو گے بہت بکے گی، وہ چیز نکال دو. کوئی پیسے کمانے کے لیے خیانتیں کر رہا ہے، کوئی جان بچانے کے لیے خیانتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے خیانتیں کر رہا ہے، ہزاروں کے سب. جنت البقیع کا انہدام علمی خیانت ہے. علمی خیانت کیا ہوئی؟ جو میں اتنا لے کے آ رہا تھا وہ اس موضوع کے لیے لے کے آ رہا تھا کہ حدیثوں کے اندر تحریف کی گئی، تعلیمات کے اندر تحریف کی گئی، آیات کی غلط تفسیر کی گئی، لوگوں کو بتایا گیا یہ حدیثیں ہیں، یہ آیات ہیں، یہ روایات ہیں، اس کی موجودگی میں آیا یہ مدار ٹھیک ہے، ہاں نہیں ان حدیثوں کی موجودگی میں تو گرا دو. یہ خیانتیں کی گئی تھی. پہلے علمی خیانتیں ہوئیں، پہلے حدیثیں جال ہوئیں، پھر ان حدیثیں جال کرنے کے بعد خیانتی قسم کے فتوے آئے. پھر ان فتووں کی روشنی میں جن سے فتوے دکھائے گا، آپ لوگ سارے کے سارے مولوی ہیں، یہ حدیث ہے میرے رسول کی، یہ فرمان ہے میرے بزرگوں کا، اس کی موجودگی میں یہ قبہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ کفر ہے، گرا دینا چاہیے. دشمنی میں قبہ نہیں گرایا گیا. جنہوں نے گرایا ہے وہ دشمن نہیں ہیں. سمجھنے کی کوشش میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میری محنت اس کے اوپر ہے. جنت البقیع کو مسمار کرنے والے جنت البقیع والوں کے دشمن نہیں ہیں. کربلا کے اوپر حملہ کرنے والے کربلا والوں کے دشمن نہیں ہیں. ہیں کیا پھر؟ سجن ہیں، دوست ہیں؟ نہیں، وہ علمی خیانتوں کا شکار ہیں. آج بھی داعش حملہ کر رہی ہے، سر قلم کر رہی ہے تو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے، خدا کی خاطر کر رہے ہیں سارے کے سارے. ان کے دلوں کو پکا دیا گیا ہے، ان کے مغزوں کو پکا دیا گیا ہے. آپ مسلمان کے جسم کو کاٹ رہے ہیں، سر کو کاٹ رہے ہیں، تکبیر کا نعرہ لگا رہے ہیں. حسین کا سر بلند ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. وہ سارے صحابی ہیں، سارے قرآن پڑھنے والے ہیں، سارے قاری ہیں، لیکن کوڑ مغز قسم کے لوگ ہیں. سارے کے سارے دشمن نہیں ہوتے. اکثر دشمن، میں بار بار کر رہا ہوں، دشمن محدود ہوتے ہیں جو ڈور چلا رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں سے کھیلنا کیسا ہے وہ ان کو میدان جانتے ہیں. بعض افراد کو صحابہ کے نام سے کھیلیں گے، بعض افراد کو اہل بیت کے نام سے کھیلیں گے، بعض افراد مقدسات سے کھیلیں گے، بعض اوقات قرآن کو تحریف کر کے کھیلیں گے، بعض اوقات حدیث جال کر کے کھیلیں گے. پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے ایک آدمی کو، داستان بہت طویل ہے. پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، مسکرا رہا ہے. تم مسکرا رہے ہو، تمہاری پھانسی کا وقت آ گیا ہے، میں مسکرا رہا ہوں. میری زندگی کا جو مقصد تھا وہ میں نے کامیابی سے حاصل کر لیا ہے. اب میں مر جاؤں یا میں زندہ رہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے. میں ایک مقصد کی خاطر زندگی گزارا تھا، میری پوری ہو گئی. تمہارا کیا مقصد تھا؟ میرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایسی تعلیمات رائج کر دوں، مسلمانوں کے اندر ایسی تعلیمات قال رسول و قال فلاں کہہ کے رائج کر دوں کہ مسلمان اصلی دین ڈھونڈتے پھر ان کو نہیں ملے گا. میں نے 4000 حدیثیں گھڑ کے پیش کر دیے، اب ان کو پتہ چلے گا کہ دین ہوتا کیا ہے. اب اصلی دین ڈھونڈتے رہے ہیں لوگ.
میں نے 4000 حدیثیں گھڑی ہیں. میرا مقصد تھا مسلمانوں کے اندر علمی خیانتیں کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کے ذہنوں کو مشوش کرنا. وہ ہو گئے ہیں. اب وہ آسانی سے میری حدیثوں سے جان نہیں چھڑا سکتے. اب میں مر جاؤں یا میں زندہ رہوں، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. علمی خیانتیں، جنت البقیع کا انہدام، دشمنی اہل بیت میں نہیں. میں نے آیت کی تلاوت کی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت فی القربہ کیا تھی؟ آغا مسلمان، اے عزیز، تم خیانت کا شکار ہو گئے ہو، تم علمی شبہ کا شکار ہو گئے ہو، تمہارے حدیث پیش کر لی ہے، لیکن ادھر تو قرآن کہہ رہے کہ آپ نے اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنی ہے. میں آیت کے ساتھ اب ملاؤں تو یہ جملہ کہوں گا اس مسلمان سے کہ جو گرا رہا ہے کہ آپ کو حدیث دکھا کے گرائی جا رہی ہے، تو آپ ٹھیک ہے، آپ حدیث کے شکار ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا تھا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. یہ سارا کا سارا مقبرہ جو آپ گرا رہے ہو، اس کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہو، یہ تیسری مرتبہ چلایا ہے. جنت البقیع 1344 میں یہ تیسری مرتبہ تھا. یعنی کیا؟ پہلے جو حملے ہوئے تھے وہ ناکام ہو رہے تھے. سب سے پہلا ہمارا جنت البقیع کے اوپر کب ہوا تھا؟ مدینہ کے اوپر کب ہوا تھا؟ 1220 ہجری میں. 1220 ہجری والا حملہ ہوا، نابودی بات ہوئی، لیکن مسلمانوں نے مقاومت کی. کیا آگے طاقت دکھائی؟ طاقت یہ دکھائی کہ اگر تم مناظرہ کرو گے ہمارے ساتھ، آؤ مناظرہ کرو پھر ہمارے ساتھ. 30 مولوی آئے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، علمی طور پر شکست کھا گئے. ایک داستان ہے، ان کے سارے پیش کریں گے تو بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا. 30 مولویوں نے جب علمی طور پہ شکست کھائی علماء سے، مدینہ کے سنی مولوی، مکہ کے سنی، میں بار بار عرض کیا کرتی، اس کتاب کا ایک باب ہے حنبلی علماء کی تالیفات حنبلیوں کے خلاف، انہی سلفیوں کے خلاف، انہی وہابیوں کے خلاف، انہی محمد بن عبد الوہاب نجدی والوں کے خلاف. کیا کتاب لکھتے ہیں؟ یہ جو تم تعلیمات دکھا رہے ہو نا کہ قبوں کو گرا دیا جائے، توسل نہیں کیا جائے، رسول خدا کی زیارت پہ نہ کیا جائے، یہ ساری تمہاری جہلوں کی تعلیمات ہیں. ہم بھی تو حنبلی ہیں، ہم بھی تو امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ہم بھی تو سلفی ہیں. یہ کتابیں کہاں لکھی، یہ حدیثیں کہاں لکھی؟ ان حدیثوں کو اس طرح معنی کیوں کر رہے ہو؟ یعنی کیا؟ سلفی، حنبلی، حنفی سارے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری تعلیمات غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنی تیاری سے آ رہے ہیں. کیوں تیار کر کے آ رہے ہیں؟ اس لیے تیار کر کے آ رہے ہیں کہ علمی طور پر قوم کو اتنی خیانتی تعلیمات دی، ان کے ذہنی بکھیر کے رکھ دیا. تو اصل نقطہ ہمارا ایک ہی جگہ پہ تھا ہمارا، وہ یہ ہے کہیں پر بھی فساد ہو، فساد سے مراد فکری فساد ہو، اخلاقی فساد ہو، معاشرتی فساد ہو، اور اس کے پیچھے کوئی ڈور چلانے والا ہو، تو وہاں پر خیانت ضرور ہے. اور سب سے پہلی خیانت علمی خیانت ہوتی ہے. علمی خیانت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. خیانت ہوگی کب؟ علمی خیانت ہوگی کب؟ جب دین میں تحریف ہوگی. 2 جملے اور والسلام. شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تحریفات اور ایک بدعات اور خرافات. عوام جتنی بھی ہے جو جہل ہے، جس کو دین کا کوئی شعور نہیں ہے، وہ ساری کے سارے دین کے اندر جو ہیں وہ بدعتیں ایجاد کرے گی. اب دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنا تو کہ اللہ ماشاء اللہ کراچی بھری پڑی ہے. ہماری شادیوں کے اندر پتہ نہیں کتنی بدعتیں ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارے اموات کے اندر پتہ نہیں کتنی بدعتیں ہیں، ایک بیہودہ قسم کے رسومات. یہ ساری بدعتیں، یہ عوام کا کام ہے. لیکن شہید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ان بدعتوں کو، ان خرافات کو عوام ایجاد کرتی ہے، لیکن دین کے اندر تحریفات فقط علماء ایجاد کرتے ہیں. علماء کا کام، علماء سے مراد پڑھے لکھے افراد. پڑھے لکھے افراد کا کام یہ ہے کہ وہ تحریف کریں، لیکن اس کے مقابلے میں بھی پڑھے لکھے آ کے ٹکر لے گا. ایک مثال اور والسلام. مثال کیا تھی؟ اے عمار یاسر، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، فرمان رسول خدا ہے. عمار کو بشارت دی جا رہی ہے تمہیں قتل کر دیا جائے گا.
جنگ صفین میں شہید ہو جاتے ہیں، حدیث رسول ثابت ہو جاتی ہے، دونوں فوجیں رک جاتی ہیں، عمار شہید ہو گئے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تقتل فئۃ الباغی، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، تو معاویہ کے گروہ نے قتل کر دی، بس وہ تو سارا باغی ہے۔ باغی چونکہ وہ عالم تھا، معاویہ عالم تھا، باغی نے کیا کہا، عمار قتل ہو گئے، مجھے اس کے اوپر شک نہیں ہے، لیکن علی نہ لے کر آتے، علی لے کر آئے ہیں، علی کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، تو باغی گروہ ہم نہیں ہیں، وہ علی والا گروہ ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عوام کا تو کام یہ ہے نا، شبہ آیا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ امیر المومنین نے فوراً نوٹس لیا، عالم کی ذمہ داری ہے کہ بدعتوں کو روکے، خرافات کو روکے، تعریفات کو روکے۔ امیر المومنین نے فوراً نوٹس لیا کہ اگر یہ شبہ بڑھ گیا تو عوام کو پریشان کر دے گا، یہ علمی خیانت ہے۔ امیر المومنین اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حمزہ کے قاتل تو رسول خدا ہے، احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو رسول خدا لے کے گئے تھے نا، حمزہ کے قاتل رسول خدا ہے آپ کی منطق کے مطابق۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ شبہ کو رد کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ علماء کا کام ہے۔ شبہ کا شکار کون ہوتی ہے؟ عوام ہوتی ہے۔ علمی خیانتیں علماء کرتے ہیں، ان کے علماء حدیث جال کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، قبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے جو ڈور ہلا رہے وہ تو دشمن رسول ہے، وہ دشمن اولاد رسول ہے، اس کو یہ قبہ برداشت ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں سے کیسے گروائے؟ مسلمانوں سے گرے گا ان کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے، جعلی حدیثیں کے ذریعے سے۔ وہ تو بیچارے ہاں میرے مولا کا فرمان ہے گرا دو، بس گرا دو، لیکن کنڈی ہلانے والے کچھ افراد اور ہیں۔ وقت بھی تمام ہو گیا اور باتیں تمام نہیں ہونے والی ہم سے۔ درود بر محمد وآل